لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صدق الله العلي العظيم. اللهم رب أنت الإله القديم، وهذه سنة جديدة، فأسألك الإسم والقوة والاشتغال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آسٹریلیا کے چاند کے حساب سے 2 محرم 1443 ہجرہ کی مجلس ہے، 2 محرم، لیکن سورج ڈوب چکا ہے، اس لیے اس کو شب 3 محرم کی مجلس کہا جاتا ہے۔ اور آج کی یہ مجلس شب جمعہ ہے، اور میرا ساری زندگی کا طریقہ یہ رہا ہے اور پورا سال کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو شب جمعہ کے لیے اسلام نے ہمیں 3 خاص انسٹرکشنز دی۔ جمعے کے دن کے حوالے سے تو لوگوں کو یاد ہے کہ نماز جمعہ ہوتی ہے، اب ہمارے یہاں دعائے ندبہ بھی جمعے کے دن پڑھی جاتی۔ شب جمعہ کے حوالے سے مرنے والوں کے لیے فاتحہ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن روایتوں کو ذہن میں رکھیں تو شب جمعہ کے بھی 3 اہم پیغام ہیں۔ پورا سال، اگر سال میں 48 شب جمعہ ہیں، یعنی اسلامی سال یا 52، چاہے مختصر صحیح، مگر یہ 3 چیزوں کا حکم ہے کہ نمبر 1، ہر شب جمعہ موت کو یاد کرو، جو ہمارے یہاں مرنے والے کے لیے فاتحہ ہوتی، لیکن خالی دوسروں کی موت کو نہیں، اپنی موت کو بھی۔ اور ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرو، کیونکہ وہ شب جمعہ ہی ہوگی جو غیبت کے آخری تاریخ ثابت ہوگی، آخری رات ثابت ہوگی، اور جس کے اختتام پر ظہور امام ہوگا۔ تو ہر شب جمعہ یہ سمجھ کے گزارو کہ جیسے یہ آخری شب جمعہ ہے اور صبح کو امام آنے والے ہیں، اور پھر اگر نہیں آئیں تو رو، گڑ گڑاؤ، جیسے بچے نے اپنے باپ سے کوئی چیز کی فرمائش کی کہ یہ لے کر آئیے، اور باپ لے کے نہیں آیا تو بچہ رونے لگتا، دعائے ندبہ۔ لیکن جمعے کی صبح میرا عنوان نہیں ہے شب جمعہ۔ دوسری چیز زمانے کے امام کو یاد کرنا، اور تیسری اور آخری چیز دعا۔ وہی اللہ شب منگل کا بھی اللہ ہے، وہی اللہ شب اتوار کا بھی اللہ ہے، وہی اللہ شب بدھ کا بھی اللہ ہے، اور وہی شب جمعہ کا بھی۔ لیکن شب جمعہ دعا کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور قبولیت بھی جلدی سے ہوتی۔ تو بہت ہی مختصر، پورا ہفتہ جو انسان کی دعائیں قبول نہ ہو وہ آج کی رات قبول ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کرنا ہے۔ اب ذہن میں خیال کبھی آ سکتا ہے کہ یہ تو غم کی ایسی راتیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بھولا ہوا، تو دعا تو اس وقت مانگی جائے گی نا جب آدمی اپنے پرابلم ذہن میں لے کے آئے گا۔ اس کے لیے میں 2 دن پہلے پہلی مجلس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ 3 چیزیں میں سارا سال ہر شب جمعہ چاہے مختصر صحیح بیان کرتا ہوں۔ اب ایام اعضاء کا پہلا عشرہ ہے، گرچہ اس عشرے میں ہمیں 2 شب جمعہ مل رہی جو ذرا کم ہوتا ہے۔ آج بھی شب جمعہ ہے، اور اگلی شب جمعہ جو شب عاشور بھی ہوگی آسٹریلیا کے کیلنڈر کے حساب سے۔
تو ہمیں یہ 3 موضوعات 2 شب جمعہ میں تقسیم کرنے کا موقع مل گیا. لیکن ویسے ہی شب جمعہ تو ہے ہی آج، لیکن ویسے ہی اس پہلے عشرے کا ہمارا عنوان یا موضوع یا ٹاپک ہی یہ ہے، امام زمانہ، ولایت علی اور دجال میلبورنی. تو امام زمانہ اور ولایت علی، تو یہ تو ہمارا اصل موضوع ہی ہے کہ اس پورے عشرے میں زمانے کے امام پہ بات کرنا ہے. اور پھر تو شب جمعہ بھی ہم کو مل گئی. قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت آج میں نے تیسرے دن بھی کی، لیکن اب تک ان آیتوں کے ترجمے کا موقع نہیں مل سکا کچھ تمہیدی باتوں کی وجہ سے. تو آئیے ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر یہ آیتیں ذہن میں رکھ کے آج کے دن سے اصل موضوع پہ بات کو شروع کیا جائے. پہلی آیت 6 پارے کی آیت ہے، بلکہ 6 پارے کی سب سے پہلی آیت ہے. اسی آیت کی بنا پہ 6 پارے کا نام ہے لا یحب اللہ. تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ ہے ہماری عزاداری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل. 6 پارے کی پہلی آیت. اللہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی کسی بھی سو کو یا برائی کو بیان کرے. اسلام ایک گناہ کے حوالے سے بھی میسج ہے جو آگے ایک مجلس میں آئے گا کہ گناہ کرنا اتنا ناپسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا اس گناہ کو پروپیگیٹ کرنا. تو گناہ کرو، اول تو کرو ہی کیوں، لیکن اگر کرو تو اسے چھپاؤ. اور یہ ایک الگ موضوع بنے گا. اگر جلدی کی وجہ سے میں نے بات کو آگے بڑھایا تو شاید میرے الفاظ ایسے بن جائیں کہ جیسے میں گناہوں کا شوق دلا رہا ہوں. لیکن گناہ جتنی بڑی خرابی ہے اس سے زیادہ بڑی خرابی ہے اس کی تشہیر. اب آج کا تو ماحول ہی ایسا بن گیا جو 2 دن سے میں فریاد کر رہا ہوں. اور میں تو بوڑھا آدمی ہوں، یہ ٹیکنالوجی نہ میرا شعبہ ہے، نہ مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں تفصیل معلوم ہے. جوان خطبہ وہ تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں کہ آج تو یہ سوشل میڈیا سلسلہ ہی ایسا بنا کہ جو 2 چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ، وہ یہ سوشل میڈیا کا کام ہی یہی ہے. اسلام کہتا ہے نیکی کرو، کسی کو بتاؤ نہیں. حاتم طائی کے داستان میں وہ جو دوسرا سوال تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپاؤ اپنی نیکی کو. لیکن یہ سوشل میڈیا نام ہی اس بات کا ہے کہ ذرا سی اتنی سی بھی آپ نیکی کریں گے تو فوراً اس کی آپ کو یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اس کا کلپ چلا جائے اور اپڈیٹ کر لیں اپنے اسٹیٹس کو، ہر نیکی کا تذکرہ. اور گناہ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے گناہ کرو تو اس کو بھی چھپاؤ. یعنی یہاں تو ہے کہ کرو ہی کیوں، لیکن چھپاؤ. لیکن وہاں بھی وہی کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، ایسے شریف گھرانے کی سیدانی بچیاں، وہ ٹک ٹاک کے چکر میں جتنے ان کے پوز اور لباس اور ان کے ڈانس اور جن کی جتنا وہ میوزک، بالکل ایک الگ موضوع پہ میں جا رہا ہوں جو جانا نہیں چاہتا. لیکن جو بات یہ ہو رہی تھی کہ نیکی کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا پسندیدہ نہیں، سوائے ان 2 چیزوں کے جو میں نے اپنی پچھلی تقریر میں، یعنی ایام اعزا سے پہلے کی جو تقریر تھی کہ جہاں لوگوں کو دکھا کر نیکی کرنے کے بارے میں کچھ بات کی گئی تھی، اس کے علاوہ نیکی چھپاؤ. اور گناہ کے حوالے سے بھی یہی بات ہو رہی ہے. لیکن 6 پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ عرض کر رہا تھا جس میں یہ ایک چھوٹی سی موضوع سے ہٹ کے بات آ گئی. لا یحب اللہ الجہر بالسوء، لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، الجہر، بآواز بلند. ہمارے یہاں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کو کہا جاتا ہے جہری نمازیں، بآواز بلند پڑھی جانے والی. تو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر صرف اس ظلم کو یا اس خرابی کو اللہ بیان کرنا پسند کرتا جو مظلوم، ظالم کے خلاف بیان کر رہا. عزاداری کی بنیادی یہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا 6 پارے کی پہلی آیت. اور مظلوم کو یہ اللہ نے حق دیا. آج کی جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ایک میں مظلوم کا حق بیان ہو رہا ہے، ایک میں اس کے وارث کا حق بیان ہو رہا. مظلوم کا حق ہے اسے یہ اختیار حاصل کہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے. مظلوم کون ہے؟ آقا حسین.
مظلوم کون ہے؟ کربلا کے شہید؟ مظلوم کون ہے؟ کوفہ و شام کے اسیر؟ جی نہیں، ہم سب مظلوم ہیں۔ جو کربلا میں ظلم ہوا ہے وہ صرف آقا حسین پہ نہیں ہوا ہے، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں پر ہوا، اور روایتوں میں اس کی تشریح بھی ہے۔ اور جو میں نے ایک اشارہ کل کیا تھا کہ اگر معصومین کو ان کا حق پہلے مرحلے پہ مل جاتا تو ہم سب کے لیے یہ دنیا جنت بن جاتی۔ آج دنیا میں جتنے ظلم ہیں اور خرابی ہے جس کے ہم لوگ وکٹم بنتے ہیں، عام مظالم کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اگر میں بہت ہی بھونڈے انداز میں بات کروں اس وقت، الفاظ کو بنانے سنوارنے کا وقت نہیں، کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بھی ہمارے مسئلے، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بیماری تو خیر عالمی مسئلہ، یہ سب ظلم کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ اہل بیت کو اس وقت ان کا حق نہیں دیا گیا کہ اگر اس وقت ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی، ولایت، تو جو ہم امام زمانہ کی حکومت کا کنسپٹ رکھ رہے ہیں وہ مولا علی کی حکومت ہمارے سامنے پیش کرتی۔ ہم مظلوم، یہ ظلم ہم پر ہوا۔ ہر وہ مصیبت و پریشانی جس کو ہم اپنے زمانے میں فیس کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ وہاں سے ملا ہے، تو یہ ہمیں حق اسلام دے رہا کہ تم ان ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو۔ اور پھر آقا حسین کا غم تو ہے ہی اپنی جگہ۔ یہ ہے مظلوم کو اختیار، سورہ چھٹے پارے کی پہلی آیت۔ میں حوالہ پارے کا اس لیے دے رہا ہوں کہ آسان ہے یہ حوالہ، پہلی آیت۔ اور دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں وارث کا حق بتایا گیا ہے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو دنیا میں مظلوم مارا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، ہم نے اس کے ولی کے لیے، ہم نے اس کے وارث کے لیے یہ حق دیا ہے، سلطانہ، تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم قاتل سے انتقام اور بدلہ لو، اور اس کا نام ہے امام زمانہ حسین، شہید کیے گئے مظلوم۔ ولی و وارث کون ہے؟ ولی الدم کون ہے؟ وارث کون ہے؟ خون کا انتقام کون لے گا؟ زمانے کا امام۔ تو یہ دو آیتوں کا میں نے خالی ترجمہ آپ کے سامنے کیا اور شاید 10 منٹ اس میں نکل گئے، لیکن چونکہ 2 دن سے یہ آیتیں تلاوت کی جا رہی تھی، نہ ترجمہ ہو رہا تھا، نہ ان کا ربط ہمارے موضوع سے بن رہا تھا۔ اب آئیے ان آیتوں کی روشنی بات کو آگے بڑھایا جائے، لیکن بات اسی طرح آگے بڑھے گی، لیکن 2 راتیں پہلے کی 2 اور چھوٹی باتیں واضح کر دوں، واضح تو نہیں کروں، ربط ملاؤں۔ ایک تو خیر سمجھیے کہ خالی یاد دہانی، کل 3 محرم کا دن ہے آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں۔ تو کل وہ دن ہے جب حضرت یوسف 14 سال کی قید کے بعد رہا ہوتے ہیں، اور کس طرح قیدی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ قیدی کیسے رہا ہوتا ہے؟ یہاں رہائی نہیں ہے، کل اس طرح قید سے نکل رہے کہ کل قید سے نکل کے قید خانے کی کوٹری سے وزیر اعظم کی کرسی پر تشریف رکھنے جا رہے ہیں حضرت یوسف۔ وہ واقعات بہت مشہور ہیں، اور اگر ربط ملانے کے لیے اس کی تفصیل بھی بتانا پڑے تو آج بالکل موقع نہیں۔ وہ 3 محرم جو اللہ نے حضرت یوسف، اور یہ ایک پیغام ہے کہ اس قید خانے کو آپ کیا سمجھیے، اس کو غیبت سمجھیے۔ 14 سال یوسف اپنی امت سے غائب ہیں، جیسے آج ہمارے زمانے کا امام غائب ہے۔ 3 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب حجت خدا غیبت سے نکلتی ہے اور اقتدار کو حاصل کرتی، تو اسی کو ذہن میں رکھ کر کل کا دن گزاریے۔ اور اسی لیے جو 2 راتیں پہلے میں نے عرض کیا کہ کل ہر حاجت پوری ہونے کا دن ہے، اولاد والا پہلی محرم کا روزہ، اور رزق کے حوالے سے 2 محرم کا روزہ، لیکن 3 محرم ہر حاجت اور ہر مصیبت و پریشانی۔ قید خانے میں آدمی، اور خاص طور پر اگر بے گناہ قید کیا گیا ہو، تو قید خانے کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں نے بھی قید میں کچھ عرصہ گزارا تھا، لیکن آگے جملہ نہ کہوں تو شاید غلط فہمی ہو، البتہ وہ کوئی چوری، ڈکیتی، اسمگلنگ، ڈرگز کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو 1983 کے اندر مسجد جلائی گئی اور پھر بندر روڈ پہ دھرنا دیا گیا، تو اس حوالے سے تو میں جانتا ہوں قیدیوں کی نفسیات، ایک کتاب میں پڑھنا اور ہے اور خود اس مرحلے سے گزرنا اور ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں وہ پیغام ہے کہ حجت خدا غیبت سے آ رہی ہے اقتدار پر۔ اقتدار حجت خدا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ولایت کا مطلب ہی اقتدار۔ اور دوسرا یہ کہ ہر مصیبت و پریشانی کا
خاتمہ ہو سکتا ہے 3 محرم کی دعا سے، لیکن روزے کے ساتھ یہ دعا ہو تو کیا کہنا۔ لیکن جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، سفر ہو سکتا ہے، گھر کے سفر میں ایک طریقہ ہے، نجاست ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں، یہ تو خالی یاد دہانی تھی۔ اور دوسری بات کہ 2 راتیں پہلے میں نے وہ دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی جو نئے سال کی ہمیں سکھائی گئی ہے اسلام میں۔ نئے سال کے حوالے سے ہر جگہ ہر قوم میں ایک طریقہ ہوتا ہے کیسے نئے سال کو منایا جائے، جو بھی ان کا سال ہو، چاہے وہ 1 جنوری ہو، چونکہ آپ آسٹریلیا میں چائنیز کلچر سے بھی واقف ہے، چینیوں کا نیا سال ہو، ہندوؤں کا نیا سال ہو، ہر ایک طریقہ ہوتا۔ اسلام نے جو ہمیں ایک طریقہ سکھایا وہ دعا ہے، اور ایسی دعا ہے جس کے اندر ایک طرح سے 4 باتیں مانگی گئی۔ پہلی عجیب دعا یہ دعا عجیب ہے۔ عام طور پر دعا کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کے اہم نام ہوتے ہیں، پھر حاجت۔ اس میں ایسا نہیں، پہلے حاجت ہے، آخر میں اپنی حاجت ہے، بیچ میں اللہ کے اچھے نام، اور اللہ کے نام یا غیاث المستغیثین، یا کریم، یا منعم، یا عماد من لا عماد لہو، یا سند، یہ بیچ دعا میں ہے۔ تو اس دعا پہ بات کرنا مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا۔ پہلا جملہ اللہم انت الالہ القدیم، اے خدا تو ہمیشہ سے رہنے والا خدا۔ سال نیا آیا، سال پرانا ہوا، ایک عمر میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں۔ ٹائم اینڈ اسپیس انسانوں کا پرابلم ہے، اللہ کا نہیں۔ تو انت الالہ القدیم، تو ہمیشہ کا معبود، لیکن وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ، ہم انسانوں کے لیے ایک نیا سال۔ تو بس اسألوکا، ہم اس نئے سال میں تو سے 3 دعائیں مانگ رہے ہیں، العصمۃ والقوۃ والاشتغال یا کریم، اے کریم۔ یعنی یہ لفظ کریم جو ہے ایک طرح سے اللہ کی شان کے مقابلے میں ذرا چھوٹا لفظ ہے، لیکن چونکہ دنیا کی کسی زبان ایسا کوئی لفظ ہی آج تک نہیں بنا جو اللہ کی شان ایک کرامت کو بیان کرے، تو اسی کو استعمال کیجئے، یا کریم، اے کریم۔ 3 چیزیں دے دے، تحفظ، بچاؤ، پروٹیکشن، کس سے؟ من الشیطان، اس پورے سال میں۔ والقوہ، طاقت، وہ اسپریچول پاور، یہ طاقت کس کے خلاف؟ بالنفس، میرے اس نفس کے خلاف جو مجھ سے گناہ کرواتا۔ والاشتغال، اور مجھے بزی کر دے یا شوق دلا دے ان کاموں کا جو تجھ سے قریب کرتی۔ 3 چیزیں آپ نے نئے سال کے شروع میں مانگی ہیں، پورے سال کے لیے، یہ کہہ کر کہ یا کریم۔ اور دعا کا آخری جملہ ہے، اور بیچ میں جو ہے صرف اللہ کے مختلف نام۔ آخری جمعہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اے خدا ایمان تو ہمارا سلامت رہے۔ کیونکہ اس آیت پر میں بہت مجلس سے پڑھتا ہوں تو میں بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ خلاصہ ہوا کہ یہ تو پرسوں بات آ گئی تھی، اور پرسوں ہی کے لیے صحیح بھی تھی، 1 محرم، آج تو 3 کی شب لگ گئی۔ آج میں نے اس کو کیوں دوبارہ یاد دلایا؟ اس لیے یاد دلایا کہ اس دعا میں آپ نے اللہ سے جو 3 چیزیں پہلے لائن میں اور آخری چیز آخر میں مانگی، 4تھی چیز آخر میں مانگی، تو جو سب سے پہلی چیز، اے خدا العصمت من الشیطان، مجھے شیطان سے عصمت، محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں، شیطان سے پروٹیکشن دے، شیطان مجھ پہ کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اب دیکھیں، یہ تو آپ نے ایک دعا مانگی، اور ہم ہر اچھے کام کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں شیطان سے بھاگ کر۔ لیکن روزانہ، دن میں کئی بار، بار بار یہ جو پرابلم ہم کو پیش آتا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا، اس سے بچنا ہے، اس سے بھاگنا ہے، اس سے فرار اختیار کرنا، اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب آدمی کو بار بار فیس کرنا پڑے تو آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن بتا دیجئے۔ اب جیسے شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا، جتنی بار ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ شیطان ہے پیچھے، بھاگو بھاگو، بچو، اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ اور اگر ہم اتنا زیادہ نہیں بھی کہتے تو کہنا چاہیے۔ تو اب یہ کہ کوئی سلوشن اس کا پرماننٹ نہیں ہو سکتا،
کہ یہ بار بار ہم کو بھاگ کے جانا پڑتا ہے، بار بار بھاگ کے جانا پڑتا ہے اللہ کی پناہ میں شیطان سے بچ کر. تو یوں تو اللہ کے پاس بار بار جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شیطان سے بچ کر. ہاں بہت آسان اس کا پرماننٹ سولوشن ہے. جیسے آپ کے ہاں لائٹ جاتی ہے، آپ نے جنریٹر لگا لی، اور آپ کے یہاں پانی نہیں آتا ہے گورنمنٹ کی لائن میں، تو آپ نے اوور ہیڈ ٹینک لگا کے پانی کی موٹر لگا کے اس مسئلے کو حل کر لیا. اس کا سولوشن ہے وہ کیا؟ اس کمبخت شیطان کی ہی گردن مروڑ کے اس کو مار دے. بھئی شیطان ہی اگر نہ رہے، مر جائے، تو کتنا آسان ہو گیا مسئلہ کہ اب نہ تو اس سے بچنا پڑے گا، نہ بھاگنا پڑے گا، نہ ہر سال کے شروع میں کہنا پڑے گا کہ اسألک العصمۃ من الشیطان یا کریم، اے کریم مجھے شیطان سے بچا لے. وہ ہے ہی نہیں. بہت ہی آسان سولوشن ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سا آسان سولوشن ہے؟ تو کوئی سولوشن ہی نہیں. نہ شیطان کو زندہ رکھنا ہمارے کنٹرول میں، نہ مارنا نہیں کنٹرول میں ہے. بہت ہی آسان ہے. سورہ ہجر میں اور سورہ صاد، قرآن کریم کے 2 سورے، ایک کا نمبر ہے 15، ایک کا نمبر ہے 38. دونوں کے اندر یہ مسئلے کا سلوشن دیا گیا، اور بہت ہی مشہور آیتیں ہیں، اس لیے میں جلدی پڑھ رہا ہوں. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. جس دن شیطان کو نکالا گیا بارگاہ الہی سے، فخرج منہا انک رجیم، تو نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے. تو شیطان نے کہا کہ قال رب، یہ 2 جگہ آیتیں آئی ہیں، 2 جگہ پورا واقعہ آیا ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اے خدا مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے اتنی مہلت دے دے. کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ ریسپیکٹ. ایسے ہی کوئی لفظ ہے RESPITE، ریسپیکٹ. اتنی مہلت دے دے کہ میں قیامت تک، باقی جو کچھ تجھے مجھے عذاب دینا ہے، سزا دینا ہے، بعد میں، یہاں تک کی. خدا نے کیا کہا؟ قال، خدا نے کہا کہ نہیں، قیامت تک کی مہلت نہیں ملے گی. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. ہم تجھے مہلت دیتے ہیں. اب میں ٹائم بچانے کے لیے شارٹ میں ترجمہ کر رہا ہوں. ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، چلو تم نے مانگی، دیتے ہیں ظہور امام زمانہ تک کے لیے، وہاں تک تجھے مہلت ہے. وقت معلوم. بہت تفصیلات ہیں اس میں، تفاصیر میں، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس. بات اور مشہور بات بھی ہے، مشہور بات بھی. شیطان نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ اس وقت تک مجھے چھوڑ دے، پھر جو کچھ سزا وزا دینا ہے اس کے بعد دے. کہا نہیں، وہ تو نہیں، ظہور امام زمانہ تک. میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تو امام زمانہ نہیں کہا ہوگا. اللہ نے کہا کہ میری آخری حجت کے آنے تک تجھے مہلت، اس کے بعد نہیں. تو اب امام کا ظہور وہ وقت ہے جس کے بعد شیطان کی موت ہے. اور یہ روایتوں میں تفصیل، بلکہ یہاں تک جملہ کہ خالی شیطان مارا ہی نہیں جائے گا، پیغمبر کے ہاتھوں سے قتل ہوگا ظہور امام کے بعد. امام زمانہ شیطان کو قتل نہیں کریں گے، پیغمبر اسلام شیطان کا خاتمہ کریں گے. وہ پوری تفصیلات ہیں. موقع ملا تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اگلی مجلسوں میں آئیں گی. پھر شیطان ایک جملہ کہہ کر گیا جو میری کل کی، یعنی آنے والا کل یا پرسوں کی مجلس کو عنوان بنے گا، اور بہت اہم موضوع ہے. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا نا، وہی جملہ اس وقت دہراتا ہوں کہ ایسا ماحول ہمارا عزاداری کا بن گیا کہ حجت الاسلام مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی جو استقبال محرم کی مجلس ہے، تڑپ کے فریاد کرتے ہیں کہ عزاداری کو اتنا کمرشل نہ بناؤ. خیر، تو میں پہلے بھی اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. یہ جو آیتیں نا، اس کا اس سے تعلق ہے، لیکن صرف ثواب کی خاطر کہ پورا شیطان اور اللہ کا جو ڈائیلاگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، میں یہ 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے خدا، اچھا وہ اللہ سے ہی جنگ کر رہا ہے اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے. فَبِعِزَّتِكَ، اے خدا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، سوائے مخلص بندوں کے. یہ 2 آیتیں ایک الگ مجلس کا موضوع بنے گی، اور عزاداری کتنی کمرشل ہے اس کے حوالے سے جب بات ہوگی. لیکن ابھی یہاں تک بات ظہور امام، ہمارے پرابلم کا پرماننٹ سلوشن. امام کو ظاہر کر لے اور شیطان ختم. اور امام کا ظہور کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ جی ہاں. یہ روایتوں میں بار بار لفظ آیا ہے، بلکہ خود امام زمانہ کا یہ فرمان ہے، وجودہ لطف من اللہ
ہمارا وجود اللہ کا ایک احسان ہے تم پر، اور ہماری غیبت تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ اب اس کی تشریح بعد میں کسی موقع پہ ہوگی، آج تو وقت نہیں ہے۔ تو یہ پرماننٹ سلوشن ہے شیطان سے بچنے والی دعا کا۔ ساری دعائیں جو شیطان سے بچنے والی ہیں نا، وہ سب آپ بند کر کے رکھ دیجئے گا جس وقت یہ سلوشن ہو، یعنی مر جائے جب شیطان، چاہے وہ دعائے عدیلہ آپ پڑھتے ہو وہ بھی آپ ایک طرف رکھ دیجئے گا، چاہے اعوذ باللہ کہتے ہو، چاہے یہ العصمت من الشیطان کہتے ہو، یہ سارے بس کسی طرح سے امام آ جائے۔ اور امام جو آئیں گے تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ امام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ امام کیوں آئیں گے؟ وائی؟ یہ ہے امام کے آنے کا مقصد ہے غدیر میں جو اعلان رسول اللہ نے کیا تھا، اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو توہین کا جملہ نہ سمجھیے، جو غدیر میں اعلان رسول خدا نے کیا تھا اور جس اعلان کو مولا علی نافذ نہ کروا سکے، یہ نہ کروا سکے میں ذرا سا توہین کا پہلو جھلک رہا، امپلیمنٹ نہیں کر سکے مولا علی، غدیر کے رسول والے اعلان کو جو آدمی امپلیمنٹ کرائے گا اس کا نام امام زمانہ۔ امام زمانہ کا صرف ایک مشن ہے، صرف ایک مشن ہے، اعلان غدیر پر عمل کروانا، جو مولا علی نہ کروا سکے۔ اب یہ نہ کروا سکے کو سمجھا دوں، ورنہ مجھے بھی ایک شرمندگی کا اور گناہ کا احساس رہے گا۔ کروا سکتے تھے لیکن بار بار ایک جملہ کا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ جو عہد مجھ سے رسول اللہ نے لیا تھا میں اس کی وجہ سے مجبور۔ پیغمبر نے ایک عہد لیا تھا مولا علی سے اسی بات پر کہ تلوار نہیں نکالنا، کہا اس کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ چنانچہ کل جو میں نے اشارتاً ایک روایت تاریخ کا ایک واقعہ بتایا، اور آج بھی اشارتاً نہیں بتا رہا ہوں، وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ یہ کہ جب وہ 12 اصحاب رسول جن میں 8 مہاجرین ہیں 4 انصار، حضرت ابو ایوب انصاری اس میں شامل ہے، جو پیغمبر اسلام کے سب سے پہلے ہوسٹ بنے تھے مدینے میں، اور آج بھی ترکی لوگ جاتے ہیں استنبول کی دیوار کے باہر، ایک ہی تو زیارت ہے حضرت ابو ایوب انصاری۔ یہ آخر وقت تک مولا علی کی محبت میں ثابت قدم رہے، لیکن اور بہت سارے 12 نام ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ مولا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ان میں ایک نام مقداد کا ہے، ایک نام مقداد کا ہے، یاد رکھیے مقداد کے 3 بہت اہم واقعات ہیں۔ یہ اصحاب رسول ہیں، یہ ہم کو اس لیے پڑھنا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ دور ہو جائے کہ مولا کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، ساتھ دینے والے ہیں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مت دو، یعنی نہ مت دو کا مطلب میدان میں نہ نکلو۔ مقداد کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ بعد میں ایک جنگ میں ضرورت پڑی ایک بڑی فوج بھیجنے کی، صرف 4 آدمی بھیجے انہوں نے، اور یہ کہہ کر بھیجے کہ ان میں سے ہر آدمی، جب وہ جس نے مدد مانگی تھی، جس کمانڈر نے، اس نے کہا تھا کہ دشمن زیادہ ہے، میں مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے 4000 کی ایک فریش آرمی بھیجوائی جائے، فریش آرمی 4000۔ اس زمانے کی دنیا کی ڈیموگرافی کو ذہن میں رکھ کے سوچیے، 4000 بہت زیادہ۔ 4 آدمی بھیجوائے اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری درخواست کو ٹھکرا دیا، ان میں سے ہر آدمی 1000 کے برابر۔ اور پہلا نام مقداد کا تھا، مقداد ابن اسود، بہت عظیم صحابی ہے، بہت عظیم صحابی ہے، چونکہ میرے اصل موضوع سے ان کا تعلق ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ مقداد ابن اسود ایک انہوں نے جملہ پیغمبر کے سامنے ایسا کہا کہ سارا عالم اسلام مرتے دم تک تڑپتا رہا، کاش یہ جملہ ہماری زبان پہ آتا۔ اور ایک ان کا جملہ غیبت امام کے حوالے سے بہت اہم، اور ایک ان کا جملہ حجر ابن عدی نے جو یہ کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ اصحاب امام کے، اصحاب رسول کے یہ حالات بہت ضروری ہیں، کیونکہ صحیفہ کاملہ ہمارے پاس دعاؤں کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے معتبر، موسٹ اتھینٹک۔ اس کی چوتھی دعا کیا ہے؟ چوتھے امام اصحاب رسول کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ کبھی خالی اس دعا کا ترجمہ جا کے پڑھیے
کہ کس طرح سے چوتھے امام نے اصحاب رسول کو جو باوفا تھے تعریف کی ہے، کیسے ان کے حق میں رو رو کے دعا کی ہے۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 4۔ خیر، تو میں آ جاؤں کہ مقداد کا موضوع چھڑ گیا صرف غیبت امام کی وجہ سے۔ ایک اکیلا مقداد کہہ رہے ہیں یہ 1000 کے برابر ہے۔ یہ پیغمبر کے ان مخلص صحابیوں میں ہے جنہوں نے تمام جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا۔ سلمان فارسی خندق کے موقع پہ آئے تھے، ابو ذر خندق کے بعد آئے تھے، یہ شروع سے ساتھ تھے، بدر، احد، خندق، خیبر۔ مقداد تو مقداد بھی اس میں شامل ہے 12 میں۔ یا امیر المومنین، ہم تلوار چلانا چاہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ دشمن کی طاقت کتنی، وہ ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور مولا نے روک دیا۔ کل یہ بات آئی تھی، ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مقداد اس لیے آپ کے سامنے ان کا اتنا ذکر آ گیا۔ مقداد کی ایک خاصیت ہے، ایک عجیب بات، ایک عجیب حدیث میں پڑھ رہا ہوں جو عام لوگوں کے لیے، عام مومنین کے لیے بہت عجیب ہے۔ مقداد کے حالات پر میں نے 1980 میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کی ہے اپنے اس تقاریر کے سلسلے میں، اصحاب رسول، محسنان اسلام۔ تو سلمان فارسی، ابو ذر غفاری کے بعد مقداد ہے۔ ایک بہت عجیب حدیث ہے، اور یہ حدیث پورا آج میں نہیں سمجھا پاؤں گا کیونکہ آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو پوری وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن ایک اشارہ، پیغمبر کے تمام اصحاب میں افضل ترین صحابی، ٹاپ آف دا لسٹ، سلمان فارسی، مگر معصوم نے کہا مقداد ایک خصوصیت میں سلمان سے بھی اوپر ہے۔ سلمان مقداد کے بعد میں آتے ہیں۔ کون؟ سلمان کے ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 حاصل کر لیے، مگر کہا مقداد میں ایک ایسا کیریکٹرسٹک ہے کہ سلمان میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ ذرا سلمان کی توہین ہو رہی ہے، جو منا اہل البیت ہیں، تو اس لیے واضح کر دوں کہ فرض کیجئے کہ ایک کوئی بھی ایجوکیشن کی ڈگری ہو، فرض کیجئے کہ مثلا گریجویٹ 10 سبجیکٹ ہیں، اب ایک آدمی ایسا ہے کہ 9 سبجیکٹ میں ٹاپ ہے، 10ویں میں وہ سیکنڈ ہے، اور ایک ایسا دوسرا ہے کہ جو کسی ایک سبجیکٹ میں سب سے آگے نکل گیا، باقی 9 میں وہ سیکنڈ نمبر پر ہے۔ تو اوورآل تو جس نے 9 میں ٹاپ کیا ہے اسی کے نمبر زیادہ ہوں گے، وہ سلمان ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہیں، تو ابو ذر و عمار کو تو چھوڑی، اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے موضوع سے اب دیکھیے متعلق ہو رہی۔ معصوم نے فرمایا کہ مقداد کا دل جو ہے وہ خالص لوہے کا ٹکڑا ہے، یعنی لوہے کو سختی کی وجہ سے لوہے کا ٹکڑا۔ ہر چیز کے اندر تھوڑی بہت نرمی ہو سکتی ہے، مقداد کے دل میں یعنی عقیدے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ پھر امام نے ایک اور لفظ کہا جو میں ویسٹ کی نسل کو نہیں بتا سکتا، اس کو بتا سکتا ہوں جو اردو یا عربی لکھنا یا پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہر چیز رومن میں ہونے لگی ہے نا، ٹیکسٹ میسیجز ہو کے، یوٹیوب ہو کے، فیس بک ہو کے، کیا کہا سلمان کی مثال نہیں، مقداد عربی جو لیٹرز ہیں، الف با پا کا الف کی ہے۔ اچھا کیا مطلب اس کا؟ کہا جیسے الف، اور امام نے کہا جیسے قرآن میں الف، الف کی خاصیت یہ ہے کہ الف کے بعد کوئی بھی آپ لیٹر لکھیں، الف کسی سے جڑتا نہیں، وہ ہمیشہ اکیلا رہتا۔ الف کو آپ کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، الف ہمیشہ اکیلا رہے گا۔ الف کے بعد کی بات ہو رہی ہے، الف کے بعد کوئی بھی آ جائے۔ اب جو لکھ سکتے ہیں اردو، وہ ذہن میں لے آئیں کہ الف کے بعد بے لائیں یا جیم لائیں، کہ چاہے یہ لائیں کہ لام لائیں، الف اکیلا۔ کہا یہ مقداد کی مثال۔ کس حوالے سے یہ بات ہو رہی؟ کہا مقداد ہم اہل بیت کا ایسا ماننے والا کہ عمل تو چھوڑو، کبھی اس کے دماغ میں بھی ہمارے کسی حکم کے حوالے سے ذرا سا وسوسہ نہیں آیا۔ راوی نے ایک جملہ کہا، یہ آپ کا بھی سوال ہوگا لیکن آج اس کا جواب نہیں دوں گا ورنہ آج کا موضوع رہ جائے گا۔ راوی نے ایک جملہ کہا، راوی نے کہا کہ مولا کیا سلمان میں بھی یہ خاصیت نہیں ہے؟ سلمان جیسا پکا مومن جو اہل بیت میں شامل ہے؟ کہا کہ نہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے، سلمان کی توہین نہ ہونے پر یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی
کسی پیپر میں 99 لے، دوسرا 98.95 لے لے، بہت تھوڑا سا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہی کہا جائے گا کہ 98 والا سیکنڈ نمبر پر آیا۔ کہا سلمان بھی اس معاملے کے اندر ایک قدم پیچھے، یہ اتنا پکا ہمارا چاہنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ امام نے حکم دیا اور ان کا شیعہ اس حکم پہ عمل کرے، ایسے تو بہت ہے، لیکن دماغ میں بھی خیال نہ آنے پائے، ذرا سا وسوسہ بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ وسوسہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ شیطان کے اختیار میں، اسی لیے اسلام نے وسوسے کا گناہ معاف کیا۔ کہا لیکن مقداد کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آتا۔ اچھا چلے حدیث پوری کر دوں۔ کہا کہ مولا تو یہ سلمان کیسے؟ کہا سلمان جب ہماری دادی پہ سارے مظالم ہوئے، سلمان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آ گیا کہ مولا کائنات کے حاکم، اس میں اعظم ان کے پاس ہے، وہ اس ظلم کرنے والوں کو ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں، وہ کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا؟ بس صرف اتنا سا خیال ہے، کیوں جواب نہیں دیا؟ امام کے کسی عمل پر کیوں کا خیال دل میں آنا، سوچا نہیں انہوں نے جان بوجھ کے، خود بخود ان کے دل میں آیا کہ کیوں امام نے جواب نہیں دیا۔ صرف اتنا سا خیال آیا تو 0.001 سے وہ مقداد سے پیچھے ہو گئے، کیونکہ مقداد کے دماغ میں امام کے کسی عمل کے بارے میں کبھی لفظ کیوں آیا ہی نہیں۔ اب ان کا ایک اگلا جملہ جو ہمارے آپ کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے رک کے ایک واقعہ سنا دوں۔ یہ واقعہ میں نے بہت سی مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن چونکہ الاسر اسلامک سینٹر میلبرن، یہاں پہ مجھے مجلسیں پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا رہا، یا جو تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں یہ اسی کووڈ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اب یا تو آپ کہیے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کے چلے اس ایک مصیبت کے نتیجے میں مجلسی ہو گئی، یا آپ کہیں کہ بھئی وہ کووڈ کی مصیبت سے تو بڑی مصیبت آپ کا وجود ہو گیا، جو ابھی آپ سمجھیں۔ تو یہ واقعہ میں نے عام مجلسوں میں بہت پڑھا۔ شہید دست غیب شیرازی ہمارے زمانے کے ایک بہت عظیم عالم ہیں، مجتہد نہیں، مرجع نہیں ہے، مجتہد بھی شاید نہ ہو، اگرچہ ان کو ایران میں مجتہد مانا جاتا۔ امام خمینی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، ہوا مہذب النفوس والاخلاق، کہ یہ وہ عالم ہے جو لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تہذیب کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ امام خمینی کے نمائندے بنے تھے شیراز میں، اور جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں، تو مسجد میں کیسٹ ریکارڈر میں بم رکھا گیا تھا، وہ پھٹا بم، جس کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور چونکہ بالکل ان کے قریب وہ کیسٹ ریکارڈر تھا، تو جسم کے ٹکڑے بھی اڑے، پھر اس کو جمع کر کے دفن کیا گیا۔ رات کو بیٹے کے خواب میں آئے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا فلاں کھڑکی کے پیچھے ہے، اس کو بھی وہاں سے لے کے آؤ۔ بہت عظیم عالم ہے شہید دست غیب، انہوں نے یہ واقعہ اپنے حوالے سے سنایا، فرمایا کہ جب میری جوانی تھی، اب دیکھیں شہید دست غیب کی شہادت کو تقریباً 40 سال ہو گئے، 40 سے بھی کچھ زیادہ، 40، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی وہ 70 پلس تھے، تو بات کر رہے ہیں اپنی جوانی کی، تو تقریباً سمجھئے کہ آج سے 90 سال پہلے کا واقعہ ہوگا۔ کہا کہ نجف میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت تو نجف کا ہی حوضہ سب سے بڑا، سب سے مشہور حوضہ تھا، شاید قم بنا بھی نہیں تھا اس وقت۔ 1341 ہجرہ میں قم کو عبد الکریم حائری نے بنایا حوضہ۔ تو خیر جوانی تھی، میں وہاں نجف میں پڑھ رہا تھا، اور نجف کا بہترین زمانہ تھا، وہ گولڈن پیریڈ آف نجف۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ علماء کے حالات میری زبان پہ جب آ جاتے ہیں تو میں پھر بہک جاتا ہوں، اس وقت روک رہا ہوں۔ تو ہم لوگ اسٹوڈنٹ، باقی جو مراجع تھے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور جو مجتہدین تھے وہ اپنا درس دے رہے ہیں، اور جو ٹیچرز تھے، ہم جو اسٹوڈنٹ تھے وہ جو شام کے وقت جمع ہوتے تھے مولا کے روضے کے صحن میں۔ نجف کا ایک عام طریقہ، فجر کے بعد درس شروع ہو جاتے ہیں، پھر سب لوگ مغربین مولا کے روضے میں پڑھتے ہیں اور گھروں میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ تو مختلف علمی مسائل پر ڈسکس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ڈسکشن ہونے لگا کہ روایت میں یہ ہے کہ امام زمانہ کی فوج میں 313 سپاہی ہوں گے، تو 313 تو بہت ہی چھوٹا عدد ہے، تو آج نجف کے اندر مجتہدین 313 ہوں گے، تو یہ 313 کی جو فوج ہے دنیا بھر کے شیعہ ہیں، دنیا بھر میں شیعہ پھیلے ہوئے، 300 بس اتنی سی، تو یہ باقی جو نجف میں مجتہدین 313 ہوں گے، تو باقی جو پورا نجف بھرا ہوا ہے اسٹوڈنٹ سے 40,000،
اور پھر پورا عراق مومنین اور پھر پورا ایران مومنین اور انڈیا، اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا، انڈو پاک، اتنے سارے کروڑوں مومنین صرف 313 امام کو ملیں گے. تو آخر سمجھ میں نہیں آتی حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے. 313 کا فیگر بہت مشہور بھی. تو کہا کہ بس اب آپس میں ڈسکشن ہونے لگا. تو ہم اسٹوڈنٹس نے، اب یہ مراجع اور مجتہدین اس مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ان کی ذمہ داری بہت بڑی. تو ہم نے کہا کہ اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. اب سلوشن کہاں سے نکلے؟ کتابوں میں تو کوئی تفصیل نہیں تھی. تو آخر ہمارے اعتبار سے نجف کے جو سب سے مقدس عالم تھے، مرجے نہیں، ایک تقدس، ایک تقوی، ایک پائٹی، ایک کیریکٹر ایک الگ چیز ہوتی. یہ تھوڑا بہت جو علم عرفان کو جانتے ہیں کہ اب جیسے ہمارے یہاں مراجع کا ایک سلسلہ ہے، اس کے پیرلل آغا جواد، ملکی تبریزی، مرزا علی قاضی، سید احمد کربلائی، سید ہاشم حداد، ایک ہی زمانے کے لیکن دو الگ پیرلل لائنیں چلتی. وقت نہیں ہے، باتیں بہت مجھے تو دلچسپ لگتی ہیں، باقی لوگوں کی بات نہیں کرتا. تو ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. مثلا ان شارٹ آغا تقی بہجت جیسا کوئی شخص. اب آغا تقی بہجت تو مرجع بھی تھے، لیکن جب وہ مرجع نہیں بنے، اتنا کوئی ماہر اور اخلاقیات اور تقوی کا پابند، ان سے جا کے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہمیں پیش آ رہا، آپ اس کا جواب دیجیے. انہوں نے کہا کہ پھر جو ایک عمل ہے میں وہ عمل کرتا ہوں. ایک عمل ہے نا کہ جس کے بعد خود براہ راست امام زمانہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، میں وہ عمل کروں گا اور امام زمانہ سے اس مسئلے کا جواب لے لوں گا. آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی بحرین میں وقت گزارا، بحرین میں صرف 2 زیارتیں ہماری ہیں. بحرین شیعت کا بہت بڑا مرکز رہا، اخباریت کا بھی بہت بڑا مرکز رہا، لیکن فی الحال میں اخباریت کو چھیڑنا نہیں چاہتا. 2 اہم ایک تو خیر ساسا ابن سوہان، جن کی مسجد سہلہ کے پیچھے کوفے میں ہے، مولا کے بہت ہی قریبی صحابی، ایسے عظیم صحابی کہ جب مولا کو دفن کیا تو امام حسن نے کہا ساسا میرے بابا کی پہلی مجلس تم پڑھو گے. خود امام حسن نے بھی نہیں پڑھی مجلس، ان سے پڑھوائی. ایک ان کا روضہ ہے اور ایک ہے شیخ رمانی، محمد ابن عیسیٰ، نام تو یہ ہے، ان کا نام ہے شیخ رمانی. رمان عربی میں کہتے ہیں انار کو، پومگرینیٹ. وہ انار والے کہلاتے ہیں کیونکہ وہ جو ایک انار کا فراڈ کیا تھا ایک دشمن اہل بیت نے، اور اس پر بعض دشمنان اہل بیت کے نام نیچرل طریقے سے نظر آئے اور پھر امام نے آ کے پورا مسئلہ بتایا. بہت مشہور واقعہ ہے، پڑھا بھی جاتا. میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ثواب کی خاطر اسے آج پڑھوں، کیونکہ اس میں دعا کا پہلو ہے، شب جمعہ دعا بھی، لیکن اب وقت نہیں رہا. تو خلاصہ اس کا بھی وہی ہے، اس کا بھی یہی کہ کوئی بہت بڑا پرابلم پیش آ جائے جس کا سلوشن کہیں نہ مل رہا ہو، تو 3 دن روزے رکھو. یہی پہلی، دوسری، تیسری محرم کا روزہ بھی اسی کی ایک مثال ہے. اور تینوں راتیں عبادت کرو جاگ کے. پھر اس دوران کسی وقت ان 3 میں سے کسی دن امام تمہیں آ کے تمہارے پرابلم کا سلوشن دیں گے. اب صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آغا تقی بہجت کے لیول کا علم اخلاق کا ماہر. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا مسئلہ بہت بڑا اور تمہاری وجہ سے میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، ہم یہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے عمل شروع کیا. اب یہ اسٹوڈنٹ روزانہ نجف میں اور قم میں بھی، ہماری جو ایجوکیشن ہے نا وہ بہت جلدی سٹارٹ ہوتی ہے فجر کے فوراً بعد. تو اب یہ اسٹوڈنٹ روزانہ نماز شب کے وقت اٹھتے ہیں نا، تو نماز شب پڑھ کے فوراً ان کے گھر پہ آتے ہیں تاکہ پوری رات عبادت، اب دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو عبادت کی، اب یہ ختم ہوئی ہے رات. نوک کیا، کچھ میسج، کوئی پیغام، کوئی سلوشن، کچھ نہیں. انہوں عالم نے جواب دیا کچھ نہیں، آج بھی روزہ رکھوں گا، آج رات بھی عبادت کروں گا. دوسری رات فجر کے قریب پھر نوکنگ، کوئی مسئلے کے جواب کا، آج بھی روزہ رکھا، ساری رات عبادت کی. اس کی کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں. اور جس کتاب کا میں نے کل حوالہ دیا تھا، دار السلام فیما یتعلق فی الرؤیا والمنام، اس میں وہ سارے اعمال ہیں کہ اگر کوئی امام زمانہ کے خواب میں زیارت کرنا چاہے تو کیا اعمال ہے. نہیں جواب دیا. دوسری رات بھی ختم ہو گئی کہ نہیں، کوئی جواب نہیں ملا. آج تیسرا دن ہے، آج بھی روزہ رکھوں گا اور آج بھی میں پوری رات عبادت کروں گا. تیسری رات نماز شب پڑھ کے یہ اسٹوڈنٹ آئے
اب فجر کی اذان میں ابھی کچھ منٹ باقی ہیں اور نوک کیے دروازے کو. ایک جملہ ایسا ہے جو میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور کہنا بھی ضروری. دروازے کو نوک کیا, آج ذرا دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی, اور اس کے بعد دروازہ کھولا, باہر نکل کے آئے. اسٹوڈنٹ نے پوچھا خیریت تو ہے, ذرا دیر ہو گئی. کہا کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا اور فجر کا وقت قریب ہے, میں غسل کر رہا تھا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ واقعے کا اس سے تعلق. کہا کہ کوئی امام کی طرف سے جواب آیا. کہا کہ خود امام تو میرے کانٹیکٹ میں نہیں آئے, لیکن سمجھو یہ جواب امام کی طرف سے آ گیا. کیا جواب ہے؟ کہا کہ پوری رات میں نے عبادت کی, فجر سے کچھ پہلے, ابھی تھوڑی دیر پہلے, اتنی گہری نیند آ رہی تھی, اتنی گہری نیند. 3 راتوں کی عبادت ہے, آج کی آخری اہم ترین رات ہے, یہ رات کہیں ویسٹ نہ ہو جائے. میں جاگنا چاہتا ہوں لیکن جاگ ہی نہیں پا رہا ہوں. وہ عالم کہہ رہا ہے کہ جو علم اخلاق کا ماہر ہے, جو پوری رات جاگتے ہی ہیں, جن کی عادت ہے, لیکن قدرتی نیند یعنی یہ اپنے جسم کی نیند نہیں تھی, یہ امام کی طرف سے تھی. تو آخر میں کتنی کوشش کرتا رہا, میری آنکھ لگ گئی. خواب میں نے دیکھا یہ شہید دست غیب شیرازی اس سوال کا جواب دے رہے کہ 313 امام کو کون سے چاہیے, اور باقی جتنے سارے لوگ ہیں کیا یہ امام کے سٹینڈرڈ سب بیکار ہیں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں سو گیا. نہیں دیکھا نہیں, یعنی میں سو گیا. خواب میں نے دیکھا کہ میں پانی کے جہاز پہ جا رہا ہوں. جب کا واقعہ ہے اس وقت تک رائٹ برادران نے ہوائی جہاز تو ایجاد ہی نہیں کیا تھا, تو زیادہ تر ٹریولنگ ہوتی تھی سمندر کے راستے. سو گئے. اچانک میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے میرا جہاز وہ ایک آئی لینڈ پہ جا کے رکا, جزیرے پر, اور میں اترا تو مبارک مبارک مبارک, سلامت, آ گئے, عید ہو گئی. موٹے موٹے پھولوں کے ہار میرے گلے میں پہنائے. پہلے مشہور تھا آج سے 50 سال پہلے کہ امریکہ کی جو آخری ریاست تھی جو سب سے آخر میں جوائن کیا, ہوائی, وہاں کوئی جاتا تھا تو اسی طرح سے وہاں کی لڑکیاں آ کے اس کو ہار پہناتی تھی. واللہ عالم میں کہاں فضولیات میں الجھ گیا, مجھے تو موٹے موٹے وہ پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اور مبارک مبارک, بھائی کیا بات, کیا چیز, کیا مبارک. کہا کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ریسنٹلی, اور ہمارا دستور یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں اس کا بیٹا ہے تو وہ بادشاہ بنے, بیٹا کوئی نہیں ہے تو کس کو بادشاہ بنائے, آپس میں جنگیں نہ ہوں, جیسے مغل خاندان میں بھائی بھائی کی گردن اڑاتا. تو ایک دستور ہے کہ اگر بیٹی ہے بادشاہ کی اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو جو پہلا مسافر آئے گا اس جزیرے میں وہ بادشاہ بنے گا. تو آپ سب سے پہلے ہیں تو مبارک ہو, آپ ہمارے بادشاہ بھی ہیں, اور پھر ہم اس کی شادی اسی لڑکی سے کراتے ہیں. تو اب کہہ رہے کہ جو ڈبل خوشی مجھے ملی, بیٹھے بیٹھے بادشاہت مل گئی, اور ساتھ میں پھر شہزادی مل گئی. شہزادی تو بہرحال شہزادی ہوتی ہے, کیسی ہی کیوں نہ ہو, خوبصورت تو ہوتی ہوگی. تو اب یہ نجف کے مقدس ترین عالم آغا بہجت کے لیول کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ استقبال کر کے لے چلے, وہ شاہی محل بہت خوبصورت, اور پھر نکاح بھی ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد مجھے پہنچایا گیا دلہن کے کمرے میں. اب یہ کووڈ کی وجہ سے مومنین فزیکل تو یہاں نہیں آ رہے ہیں, بس میں میڈیا ٹیم ہے, اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری میڈیا ٹیم شادی شدہ ہے آلریڈی. اتنے ہی لوگ ہیں نا جتنے گورنمنٹ نے الاؤ کیے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کو پتا ہوگا کہ اب یہ شادی ہوئی ہے, شہزادی سے شادی ہوئی ہے, ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملی ہے. اب جو کمرے میں داخل ہوئے تو دل میں دولہا کے کیا گزر رہی ہوتی ہے اس وقت. اور پرانے زمانے کا دولہا آج کا ہوتا تو یوٹیوب پہ سب دیکھ چکا ہوتا, فیس بک ہوتا تو ساری باتیں ہو چکی ہوتی. اب وہ جا رہا دل کہ دیکھو تو صحیح میری دلہن کیسی. جیسے میں نے 2 قدم آگے بڑھائے دروازے پہ نوکنگ کی آواز ہوئی. بعض اوقات گھر والے تنگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ دولہا کو, تو خیر اب یہ گھبرا گئے کہ دروازے پہ نوکنگ کیوں. بآواز بلند پوچھا, بھائی اس وقت کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے, کون ہو؟ کہا کہ ہم امام زمانہ کے غلام ہیں, امام ظاہر ہو گئے, تمہیں فوراً بلایا. اور وہ دلہن گھونگٹ اٹھانا, گھونگٹ. کہا اچھا ابھی آ رہا ہوں, کتنا فاصلہ ہوگا اس کمرے میں, ابھی آ رہا ہوں, آگے بڑھو. 2 قدم بڑھا, پھر نوکنگ. کون ہے؟ وہی بولتا ہے کہ میں امام کا غلام ہوں, امام آ گئے, تمہیں بلایا ہے. میں نے کہا بس میں پہنچ گیا بیڈ کے قریب, 1 سیکنڈ کے اندر وہ گھونگٹ اٹھاتا ہوں اور آتا ہوں. آگے بڑھا, بالکل قریب پہنچا, میرا ہاتھ بڑھ رہا ہے کہ آواز آئی امام کہہ رہے ہیں فوراً آ جاؤ. میرے دل میں خیال آیا کہ یا تو زندگی بھر امام نہیں ہے, اور آنا تھا تو ایسے ہی موقع پر آئے کہ بس دلہن کا گھونگٹ اٹھنے والا.
بھئی یہ دل میں خیال آیا، میری آنکھ کھل گئی، میرے اوپر غسل واجب تھا، میں سمجھ گیا امام کا پیغام کیا کہ وہ 313 جو مجھے چاہیے وہ ایسے ہوں گے جن کے دل و دماغ اس طرح سے میرے تابع ہوں گے اور میرا حکم ماننے والے ہوں گے کہ ایک وسوسہ اور شک تک ان کے دل میں نہیں آئے گا کہ آخر امام نے اس وقت کیوں بلایا۔ یہ نہیں ہے کہ باقی سارے لوگ امام کی فوج میں شامل نہیں ہوں گے، سب شامل ہوں گے، ہم آپ سب امام کی فوج میں شامل ہوں گے، لیکن وہ 313۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں بھی ہلکا سا وسوسہ نہ آئے، تو مقداد ابن اسود گزر چکے ہیں۔ خود امام معصوم نے کہا کہ مقداد اس معاملے میں سلمان سے بھی ایک قدم آگے تھے کہ سلمان کے دل میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی، صرف ایک سوال آیا کہ شہزادی کے گھر کا دروازہ جل گیا، مولا طاقت رکھنے کے بعد کیوں خاموش؟ مقداد کے دل میں یہ وسوسہ تک نہیں آیا جو امام کر رہے ہیں وہ صحیح۔ اتنا اپنے آپ پر، اپنے خیالات پر ایسا کنٹرول کرنا یہ ہمارے اور آپ کی طاقت سے باہر ہے، تو اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں رکھی۔ لیکن میں بتا رہا ہوں مقداد، تو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مقداد کے دو بہت اہم جملے جو آپ کے کام آئیں گے امام زمانہ کے حوالے سے لے کے۔ اب آج وقت نہیں رہا تو ایک مختصر بات کروں، اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے ایسے چاہیے تو یہ 313 امام کو ایسے جو چاہیے ہیں، تو ان میں اور باقی ساتھیوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ 313 وہ لوگ ہیں کہ جب امام زمانہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے، تو اس وقت کتنے 200 and something ممالک ہیں یو این او کے ممبر، اور کچھ تو یو این او کے ممبر بھی نہیں، چلیں اسٹیمیٹلی 210 ممالک ہیں، ان میں اتنے چھوٹے بھی ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی جیب میں آ جائے۔ انڈیا اور چین اور روس کی طرح سے اتنے بڑے بڑے ملک بھی ہیں، ایریا وائز بات کر رہا ہوں، اور آسٹریلیا۔ امام آ کے سب کو برابر کر دیں گے، پوری دنیا کو ایک حکومت بنائیں گے اور 313 ایکول اسٹیٹس میں تقسیم کریں گے، آبادی کے اعتبار سے بھی اور ایریا کے اعتبار سے، اور ہر جگہ پر یہ جو 313 امام کو چاہیے، ان میں سے ہر ایک کو ہر ملک کا گورنر بنایا جائے گا۔ تو دنیا میں ظہور امام کے بعد 313 اسٹیٹس بنیں گی، ملک تو ایک ہی ہوگا وہ امام کا، اور یہ 313 گورنر بنیں گے، اور یہ گورنر وہ ہوں گے کہ جب امام اس علاقے کو پہلے تو فتح کریں گے نا، تو اسی گورنر کی قیادت میں فوج بھیجی جائے گی، وہ علاقہ فتح کرے گا، پھر اسی علاقے کے اندر وہ گورنر بن جائے گا یا امام کا نائب بنے گا۔ اور جب ایک ایک کر کے باقی سارے معصومین دنیا میں آئیں گے تو سب ایک جگہ نہیں رہیں گے کہ معلوم ہے کہ سارے معصومین مدینے میں، یا سارے معصومین کربلا میں، یا سارے معصومین کوفے میں، معصومین بھی دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور ایک معصوم ایک علاقے میں آئے گا، دوسرا دوسرے علاقے میں آئے گا۔ اب معصوم جو ہیں ان میں سے 3 کو چھوڑ کے رسول اللہ، مولا علی، شہزادی فاطمہ، باقی 11 جو ہیں وہ ان 313 کو اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون سا امام کس علاقے میں جائے گا؟ بھئی ہماری خواہش تو یہ ہے کہ مثلا دل چاہتا ہے کہ آقا حسین ہمارے یہاں ہے، کہتے ہیں نہیں، اب یہ روایت میں نہیں، وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ امام جتنے ہیں نا، سب کا تعلق ایک جگہ سے مکے اور مدینے سے، مکے سے ہے پھر مدینہ، مائیں تو الگ الگ علاقوں سے آئی ہیں، کوئی مدینے کی تھی شہزادی کون ہے، تو کوئی ایران کی تھی، تو کوئی مثلا اسپین کی تھی، مختلف علاقوں سے، جہاں جہاں سے جس معصوم کی ماں کا تعلق ہے وہ معصوم اپنی ماں کے شہر میں علاقے میں جا کے رہے گا۔ اب موسٹ پروبیبلی ایران، انڈیا اور پاکستان ملا کے ایک علاقہ بنے گا۔ خیر یہ باتیں اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی آج کے دن۔ امام زمانہ جب حکومت قائم کریں گے تو اس حکومت کا نام کیا ہوگا؟ غدیری حکومت۔ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ میں نے علی کو تمہارا حکمران بنایا، نہیں مانا مسلمانوں نے یہ اعلان علی کے لیے نہیں، علی سے لے کے 11ویں امام تک کسی امام کے لیے نہیں، 12واں امام غدیر کے اس اعلان کو
پورا کرے گا، مکمل کرے گا، اور صحیح معنوں میں ولایت علی آپ کو نظر آئے گی امام زمانہ کی حکومت میں۔ تو امام زمانہ ولایت علی کے اعلان پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ مگر ابھی جو بات میں نے کہی کہ مقداد جیسا تو سلمان جب نہیں ہے تو ہم اور آپ کیا ہوں گے، لیکن کم از کم سے کم مومن کو مالک اشتر اور قیس کی طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ ولایت علی کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ کسے کہتے ہیں ولایت علی؟ شراب پیے جاؤ، نعرہ حیدری لگا لو، تم علی کی ولایت کے قائل ہو؟ نہیں، تم علی کی محبت والے ہو۔ تمہاری محبت میں ہم شک نہیں کر رہے، تم محب علی ہو، کوئی شک نہیں۔ نمازیں قضا کرو اور علی کا نام لو، یہ ولایت علی ہے؟ نہیں، تم محب علی ہو۔ تمہاری محبت میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ ہم کیا چیز، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کرائیٹیریا بنائیں کسی کے لیے؟ معصومین کہتے ہیں۔ تمہاری عورتیں مکس گیدرنگ میں جا کے بیٹھے اور وہاں پہ بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں میوزک چل رہی ہے اور ڈانس بھی ہو رہا ہو، اسی میں میلبرن کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں تو ایک طریقہ میلبرن کے مومنین نے بنا لیا ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، ایک طرح سے اچھا بھی ہے۔ شادیاں اس کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں نا، ہو رہی ہیں اب، اور کووڈ کی وجہ سے تو مجبوراً لوگ یہیں شادیاں کر رہے ہیں۔ گیدرنگ بھی ہے، ڈانس بھی ہے، میوزک بھی ہے، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا۔ جتنے علماء ان میں سے کسی کو نہ بلاؤ نہیں، وہ ساری محبتیں، ساری دوستیاں، سارا خلوص، وہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا اور واری اور صدقے ہونا، وہ ویسے مسجد امام باڑے میں تو ٹھیک ہے، بلاؤ نہیں۔ اور بلاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک امامے کی اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کو اس مکس گیدرنگ میں لے جا کے بٹھایا جائے جہاں پہ بے حجاب عورتیں ہیں، یا پھر ایران کی طرح سب حجاب والی ہیں جو میک اپ تک نہ کریں۔ یہ توہین ہے سب سے بڑی کسی عالم اور امامے کی، وہ توہین نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ توہین یہ ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو بڑی عقیدت کے ساتھ علماء سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، بس نہ چلے تو ان کے پیروں میں گر پڑتے ہیں۔ تو اب یہ کہ لوگوں نے آسان سا حل نکالا، زبانی باتیں کر لیں گے لیکن اپنے گھر کی کسی تقریب میں مت بلاؤ۔ وہ عالم چل جائے گا جو بہت ہی خاموش رہتا، بولتا ہی نہیں، کیا کہنا فلاں صاحب کے، نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں۔ یہ آپ خصوصیت بتا رہے ہیں کہ ان کی برائی کر رہے ہیں، یا آپ ان کے فضائل بتا رہے ہیں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں؟ کربلا کا تو جہاد اسی بات کا نام ہے کہ تمہیں کسی کے لینے میں بھی انوالو ہونا اور کسی کے دینے میں بھی انوالو ہونا۔ دین کا مذاق اڑایا جائے، واجبات کو پامال کیا جائے، حرام سینہ ٹھوک کے کیے جائیں، اور پھر اگر کوئی بول دے وہ بڑا بد اخلاق ہے، وہ بہت ہی روڈ ہے، اور جو بالکل آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے جائے، حدیث کتاب بھی پڑھ دے، یہ ہے خوش اخلاق۔ ایسا اخلاق اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے۔ قیس مالک اشتر، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا کہ قیس کا نام مومنین کرام کی 99% آبادی نے نہیں سنا ہوگا، اور کیا عظیم شخصیت تھی۔ مالک اشتر کی عظمت میں شک نہیں ہے، لیکن قیس کم نہیں ہے، بہت عظیم ان کا رتبہ قیس کا، انہوں نے بتایا۔ اچھا، اب ان کا واقعہ تو پڑھوں گا تو وقت نکل جائے گا۔ آ جائیے مالک اشتر کے اس جملے پہ جو ہر مومن جانتا ہے، اور یہیں پہ میری بات ختم۔ اگر ہمیں اور آپ کو اختیار مل جائے، طاقت بھی ہمارے پاس ہو، تلوار بھی ہمارے پاس ہو، اور ہماری تلوار یزید کی گردن پہ پہنچ جائے، ہم مانیں گے اس وقت کسی کا یہ حکم؟ مجبور ہو تو الگ بات، جب طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور یزید کوئی ہمارا دشمن نہیں، آل محمد کا دشمن، اس کی گردن پہ ہماری تلوار پہنچ جائے اور کہا جائے رک جاؤ، آگے تمہارا ہاتھ ذرا سا حرکت نہ کرے۔ یزید چھوٹا ہے، یزید کا باپ اس سے بڑا مجرم ہے۔ مالک اشتر نے صفین کی لڑائی میں معاویہ کے خیمے تک رسائی حاصل کر لی، ساری فوج بھاگ گئی شام والی۔ اس خیمے کو، اس کی جو رسیاں اس کو کاٹ رہے ہیں، 3 رسیوں میں سے 2 کٹ گئی ہے، تیسری رسی ہے، یہ کٹے گی، خیمہ گرے گا، اندر صرف حاکم شام ہے، وہ گھبرا کے نکلے گا۔ میدان جنگ میں یہ سلو موومنٹ نہیں ہوتا ہے، سیکنڈوں میں گردن اڑ جائے گی۔ علی کا اتنا بڑا دشمن
اور علی کا حکم آ گیا مالک اشتر جہاں پہ ہو وہیں رک جاؤ، تلوار کو روک لو، خبردار تلوار آگے نہ بڑھے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے، ہم جہنم میں جلنے کو تیار ہیں، آپ کے دشمن کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ جبکہ مالک کے بعد طاقت ہے، یہ تو ہماری آپ کی طرح نہیں کہ مجبور، وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، اس وقت وہ حکمران کے ڈپٹی بھی ہیں، اور سامنے دشمن کی فوج بھاگ گئی ہے، خالی ایک آدمی رہ گیا، سیکنڈ میں اس کی گردن اڑے گی، سیکنڈ میں۔ قتل کرنا مالک اشتر کو مقصود نہیں ہے، امام کا حکم ماننا مالک اشتر کی نیت۔ بہت دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بہت یہ مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے کہ ایسا دشمن آپ کے سامنے ہو۔ یہ ہے ولایت، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ داڑھی منڈوا کے گھومو اور کہو کہ میں علی کو ولی مانتا ہوں، نمازیں قضا کرو میں علی کو ولی مانتا ہوں، خمس کا پیسہ کھا جاؤ میں علی کو ولی مانتا ہوں، لوگوں کا حق ضائع کرو میں علی کو ولی مانتا ہوں، والدین کی توہین کرو میں علی کو ولی مانتا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ ہے ولایت جو امام نے کہا، اور اس کی مزید تشریح میں کل کروں گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا غدیر خم کو مکمل کرنے والے کا نام ہے امام زمانہ، مگر جو غدیر خم کا اعلان تھا نا، اس اعلان پر ہم عمل کیسے کریں؟ ایک ہے سنیے، ایک ہے مقصد، وہ ہے غدیر خم۔ مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا میں اللہ کا نظام جو صرف ولایت علی لا سکتی ہے، اور کسی آدمی میں اتنی طاقت نہیں۔ نمبر 2 ہے مباہلہ۔ ایک ترتیب دیکھیے تاریخ میں، مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ جو طریقہ بتاتی کہ غدیر کے اعلان پہ عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ مباہلہ بتاتا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا بتاتی ہے کہ پھر اس کے لیے قربانیاں کتنی دینا ہوتی ہیں، اور 9 ربیع الاول یہ بتاتی ہے کہ نتیجے اور اختتام میں اللہ کی مدد آتی ہے اور تم قربانیاں دے کے کامیاب ہوتے ہو۔ یہ 4 واقعات ایک ترتیب سے ہیں۔ غدیر مشن ہے، ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا، اور مباہلہ یہ طریقہ بتا رہا۔ کیا مطلب طریقے سے؟ طریقے کا مطلب ہے کہ مباہلہ نے بتایا کہ غدیر کے اعلان پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرد بھی حصہ نہ لے، عورتیں بھی حصہ نہ لے، بچے بھی حصہ نہ لے، جوان بھی حصہ نہ لے، بوڑھے بھی حصہ نہ لے۔ مباہلہ اسی کا نام تو ہے نا۔ مباہلے کے میدان میں جو رسول لشکر لے کے چلے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے یعنی رسول جیسے بوڑھے بھی ہیں، اس میں علی جیسے جوان بھی ہیں، تب کامیابی ملتی۔ جس رسول کو مکے کے کافر رسالت کے اعلان سے پہلے صادق کہتے ہیں، اس کی سچائی میں کیا شک؟ لیکن یہاں جو صادقین کا اس وقت نجران عیسائیوں سے مقابلہ ہے، تو اس کے لیے سب کو حصہ لینا۔ چنانچہ بہت اہم یہ پیغام ہے، اکیلا میں چاہوں کہ میرے گھر کی شادی بھی ٹھیک ہو جائے اور میرے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ مقداد کا ایک اور جملہ تھا، تڑپ کے تلوار نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اگر 30 آدمی بھی مل جائیں تو دیکھنا کس طرح سے میں تخت خلافت پلٹ کے اس ظالم کی گردن اڑا دوں۔ ساتھی چاہیے، یہ مباہلہ نے بتایا۔ مباہلہ نے بتایا طریقہ کیا ہے، اور کربلا نے 2 محرم کو اسے ثابت کیا۔ 28 رجب اور 2 محرم، یہ کربلا کے 2 ایسے سرے جو بتا رہے ہیں کہ دین کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے ولایت کا۔ چنانچہ جب حسین مدینے سے نکلے 28 رجب کو، یزید اکیلا حسین کا دشمن ہے، اسے باقی کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن حسین اکیلے نہیں نکلے، اپنے ساتھ جوانوں کو بھی لے کے گئے، اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے گئے، حتیٰ اگر علی اصغر ابھی صرف 2 ہفتے کے ہیں تو وہ بھی جائیں گے، اور اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کے گئے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ آقا حسین جا رہے تھے، سرپرست وہی ہیں تو ان کو کس پہ چھوڑ کے جاتے، اس مجبوری میں لے گئے، نہیں، اعلان کر کے لے گئے۔ جب عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا تھا کہ مولا اچھا آپ چلے جائیے، عورتوں کو کیوں لے جا رہے؟ آقا کا جواب کیا تھا؟ اے ابن عباس، جو جہاد میں کرنے جا رہا اس میں میری بہن زینب
اور میری بیٹیوں کا بھی حصہ. اور جب علی اصغر نے 28 رجب کو صغرا کی گود چھوڑنے سے انکار کر دیا اور زینب نے کہا تھا بھائیا کیا کیا جائے، اصغر نہیں مان رہا. حسین نے آ کے ایک ہی جملہ کہا تھا اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کیا کروں جو جہاد میں کربلا میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک خاندان کا سربراہ کہیں جا رہا تو سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر والے اکیلے ہیں، کون خیال کرے گا، ان کو صرف اس لیے لے چلو. نہیں، کہا کہ جہاد کربلا میں زینب کا بھی حصہ ہے، سکینہ کا بھی حصہ ہے، اصغر کا بھی حصہ. یہ ایک طرف. اور دوسری جانب بعض علماء 2 محرم کی شب میں مصائب پڑھتے ہیں اور میں عموماً 3 محرم کی شب میں مصائب پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ حسین 2 محرم کو عصر کے قریب کربلا پہنچے. تو 1 رات پہلے تو بہت پرانی بات ہوتی، یہ بالکل ابھی پہنچے. اب دیکھیں وہاں بھی آپ کے سامنے یہی منظر آئے گا. حسینی قافلہ مدینے سے چلا، مکہ پہنچا، مکے سے چلا. دیکھیں یہ بہت بڑا حسین کا امتحان ہے، اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی ہے. اس کی جانب توجہ کس کی ہوگی؟ میری ہوگی، ہمارے برادر محترم عدنان کلیم صاحب کی ہوگی، اور ہر اس آدمی کی ہوگی جو حج کے زمانے میں سرزمین حرم میں ہے. جب حج قریب آتا ہے نا تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے مکے کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. احرام پہنے ہوئے ہر طرف سے مکے میں جتنی سڑکیں ہیں حاجیوں کے قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں. خاص طور پر 80s اور 90s میں جب سعودی حکومت نے لوکلز پر حج کی پابندی بھی نہیں لگائی، ایک عجیب ماحول بنتا ہے. ایسا حج کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے حج سے 1-2 دن پہلے 7 اور 8 ذی الحجہ کو، کہ جس کا دل حج کا نہیں بھی چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی حج کر لیتا. میں جانتا ہوں کتنے قافلے میں لے کے گیا، معلوم ہوا کہ حج پہ ہم نکل رہے ہیں، یعنی نکلنے سے مطلب مکے میں ہیں اور اب جا رہے ہیں اگلی منزل کی جانب. بیٹا ملنے آیا باپ سے یا کوئی رشتہ دار کہ بھئی یہ جا رہے ہیں 5 دن کے لیے، ملو. وہاں پہنچا، اس نے قافلے کا ماحول دیکھا، اس نے مکے کا ماحول دیکھا، اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں بھی اس سال حج کرتا ہوں. جو حج نہیں کرنا چاہ رہا اس کی بھی نیت ہو جاتی ہے. حسین تو 25 یا 40 حج کر چکے ہیں، ساری زندگی حج کرنے والا. لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں، یہ جملہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری صرف ایک یہ بات ہر شخص جانتا کہ مولانا آپ نے اتنے سالوں سے حج کیا، یہ 2 سال سے آپ حج پہ نہیں جا سکے، کیا آپ پہ گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا اسی سے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا گزر رہی ہوگی میرے آقا حسین پر. صرف 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کو حسین جو حج کا احرام بھی پہن چکے ہیں، حج کی تیاری بھی کر چکے ہیں اور اپنے حج کو منسوخ کر دیتے ہیں. احرام اتارنے کے لیے پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے، عمرہ کر کے احرام اتارتے ہیں. لیکن اتنا دکھ تھا حج چھوڑنے کا اور مکہ چھوڑنے کا کہ جب حسین کا قافلہ مکہ سے چلا تو جب تک کہ سواری آگے بڑھتی گئی، مکہ پیالہ نما شہر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں خانہ کعبہ بالکل نشیب میں ہے. تو سواری آگے جب بڑھ رہی ہے، بلندی پہ جا رہی ہے، پھر پہاڑ سے اترے گی، جب تک کعبے کی جھلک نظر آتی رہی حسین نے آگے نہیں دیکھا، مڑ کے کعبے ہی کو دیکھتے رہے. اور پھر یہ قافلہ جب مکے سے کربلا چلا تو راستے میں 3-4 واقعات پیش آئے. مسلم ابن عقیل کا آخری سلام دارالامارہ کی چھت سے تھا، حسین نے وصول کیا اور جواب سلام دیا. آگے بڑھے تو منزل آئی کہ حر نے حسین کی فوج کو روک کے راستہ بدلوایا، اور آگے بڑھے تو منزل آئی کہ عباس علمدار نے کہا مولا کئی دنوں کے بعد آج کوفے کا راستہ کھلا اور کوفے سے مسافر نظر آ رہے، اتنی اجازت دیجئے ان سے اپنے بھائی مسلم کی حالت پوچھ لوں. اور کوفے کے مسافروں نے کہا 3 دن ہو گئے تھے، مسلم کا کٹا سر دارالعمارہ پر لٹک رہا تھا اور بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اور قافلہ آگے بڑھ رہا، مصائب ایک کے بعد دوسرے پیش آتے جا رہے اور قافلہ آگے بڑھ رہا، یہاں تک کہ 2 محرم کی تاریخ آئی اور عصر کا وقت ہے. ابھی مغرب تک تو قافلہ چلے گا نا، لیکن عصر کا وقت ہے. ایک مرتبہ حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور ذوالجناح وہیں پہ رک گیا. یہ ذوالجناح میں نے مجلس میں
جو چند نام لیے تھے، مقداد کا نام، قیس کا نام، مالک اشتر کا نام، جو امام کے آنکھ کے اشارے پہ عمل کرتے تھے، ان سے بڑھ کے ذوالجناح ہے، حسین کے ادنا سے اشارے کو سمجھنے والا، لیکن آج وہ ذوالجناح رک گیا۔ حسین نے بہت کوشش کی، ایڑ پہ ایڑ لگائی، لیکن حسین کا ہر حکم ماننے والا آج حسین کے نانا کے حکم سے مجبور نظر آ رہا۔ آج جب آپ کربلا جاتے ہیں اور اللہ آپ کو بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، اور کووڈ کا یہ مسئلہ اس طرح ختم ہو کہ آسٹریلیا کے مومنین بھی کربلا پہنچے ہیں، دنیا بھر کے زائرین پہنچ رہے ہیں، وہ کووڈ ہو کہ کورونا ہو، کربلا اسی شان و شوکت کے ساتھ ہے، ہم اور آپ بھی پہنچے ہیں۔ تو جب آپ کربلا میں مسجد امام زمانہ پر جائیں گے، جہاں دریائے فرات کا ایک حصہ بتایا جاتا ہے، باغ امام جعفر صادق کی جانب جانے کا راستہ، وہی تو وہ جگہ تھی، وہ باغ امام صادق کربلا آنے کا راستہ، حسین اسی راستے سے آئے تھے۔ اور جہاں پہ آج مقام امام زمانہ ہے، وہیں پہ حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور ایک مرتبہ رک گیا۔ حسین تو امام ہے نا، جانتے ہیں۔ عباس حیران ہو گئے، کہا کہ مولا، یہ ذوالجناح یا مرتجز، اس نے آج تک کبھی آپ کے اشارے کے خلاف ورزی نہیں کی، پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید بہت تھک گیا۔ حسین نے کہا عباس، تو سواری کا دوسرا جانور لاؤ۔ سواری کا دوسرا جانور لایا گیا، سواری کا تیسرا جانور لایا گیا، 7 جانور بدلے گئے، مگر آج کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، سب وہیں پہ ٹھوکر کھا کے رکے جا رہے ہیں۔ حسینی قافلہ حیران ہوتا جا رہا، اور حسین کو انہیں بھی ایک پیغام دینا، اور انہیں بھی ایک پیغام دینا ہے جو یہاں کربلا کے باشندے، کیونکہ اتنی دیر میں وہ لوگ جمع ہو گئے، قافلہ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک فوج ہے حر کی، اور کافی دیر سے رکے ہوا ہے، اور رکا ہوا ہے قافلہ، قریب ترین قبیلہ بنی اسد تھا، وہاں کے لوگ آ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول، اس جگہ کا نام نینوا۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا کہ مولا اس کا نام شط الفرات ہے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا مولا ہم کبھی کبھی اس کو بابل بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا مولا ہم اسے خازریہ بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ نہیں فرزند رسول، بھئی یہی نام ہم کو پتا ہے۔ حسین نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی نام اور ہے۔ تمہارے قافلے میں، تمہارے قبیلے میں کوئی بہت بوڑھا آدمی نہیں ہے جو پرانی چیزیں جانتا ہو؟ کہ مولا ہے تو ایک بوڑھا آدمی، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں، ہر جگہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہا اس کو لے کر آؤ۔ وہ آیا۔ حسین نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا اور کون سا نام ہے؟ یہ نام تو تمہارے ساتھیوں نے بتائے، اور کون سا نام ہے؟ کہا مولا میں کبھی وہ نام زبان پہ نہ لاتا، لیکن آپ کا حکم ہے، اس جگہ کو ہم کربلا بھی کہتے ہیں، وہ کربلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے کہا باس خیمے لگا دو، سواریاں بٹھا دو، سیدانیوں کو خیموں میں پہنچا دو۔ وہ بوڑھا تڑپ اٹھا، سارا بدن کانپ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول یہ غضب نہ کیجئے، یہاں پہ قیام نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں کوئی نبی یا نبی زادہ آیا مگر اس کے بدن سے خون نہ بہا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا تو خون بہنے کی بات کر رہا؟ ہمیں پتا ہے یہیں ہماری گردنیں کٹیں گی، یہیں ہمارے لاشیں گریں گے، یہیں پہ ہمارا گھرانہ بے سہارا ہوگا، یہیں پہ ہماری بچیاں یتیم ہوں گی، ہمیں تو یہیں رہنا، اور یہ اللہ نے روز ازل سے بتا دیا۔ اب ادھر خیمے لگ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پہلے خیمے میں زینب کبریٰ پہنچی، فضہ سے کہا ذرا بھیا کو بلا کے لانا، وہ یہی وقت ہوگا کیونکہ روایت ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ حسین آئے، کہا کہ زینب اس وقت ایک ضروری کام مجھے کرنا، لیکن تم نے بلایا ہے، بتاؤ کیوں بلایا؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین میں تو آ گیا ہے؟ جب سے میں نے یہاں قدم رکھا ہے میرا دل الٹا جا رہا ہے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن بھیا ابھی تھوڑی دیر پہلے سے تو میں کسی بی بی کے رونے کی آواز بھی سن رہی ہوں۔ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب بہن، اماں فاطمہ کی آواز نہیں پہچانی؟ یہ اماں ہے جو میرے ساتھ کربلا آئی ہے، اور ابھی سے فاطمہ کا ماتم شروع ہو گیا۔ اور حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب ایک آخری کام کر لو اور اس کے بعد پھر آتا ہوں۔ یہ کہے کہ باہر آ۔ بنی اسد کا سارا قبیلہ جمع ہو چکا ہے۔ جب یہ پتہ چلا حسین کو یہاں روکنا، حسین نے کہا یہ زمین مجھے خریدنا۔ قبیلہ بنی اسد نے تڑپ کے کہا مولا
رسول کے بیٹے، ہمارے آقا، آپ ہمارے مہمان ہیں، جب تک آپ کا دل چاہے آرام سے یہاں رہیے، خریدنا کس لیے؟ کہا کہ چند دنوں کا قیام نہیں ہے، ہمیں قیامت تک اب اسی زمین پہ رہنا ہے۔ چنانچہ یہ زمین خریدی جائے گی، بازار کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس پہ زمین خریدی بھی گئی، مگر حسین نے کہا دو شرطیں ہیں۔ اللہ، ہم اور آپ ایام ادا کی آج تیسری مجلس ہے، دوسری تاریخ ہے آسٹریلیا میں، حسین کا غم کر رہے ہیں، گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا ٹائم نکالتے ہیں۔ یا انڈیا میں لوگ 24 گھنٹے مصروف ہوں گے۔ ارے کوئی حق ادا نہیں کر سکتے آقا حسین کے صرف ایک جملے کا، کہ حسین نے کہا مگر میری 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ قیامت تک جب بھی میرا کوئی زائر میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، اسے حسین کا مہمان بنا کے ٹھہرانا۔ حسین نے اکبر کو یاد نہیں کیا ابھی کربلا میں، حسین نے قاسم کو یاد نہیں کیا ہے، حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا ہے، ارے حسین نے اصغر کو یاد نہیں کیا، حسین نے آپ کو یاد کیا، میرا مہمان بنا کے ٹھہرنا۔ آپ نے آج کل سنا بھی ہوگا، اور میرے حساب سے آپ میں سے ہر ایک اس مرحلے سے گزرا بھی ہے۔ ابھی آپ آج کل جاتے ہیں نا اربعین پہ اور پیدل زیارت کرتے ہیں، تو پورے راستے عراق کے مومنین آپ کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے آپ کو اپنا مہمان ٹھہراتے ہیں۔ یہ وہی بنی اسد کی سنت ہے، یہ وہی آقا حسین کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ ان کے مہمان نہیں ہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں، کہ حسین نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اور پھر دوسری شرط کہ جب یہ لشکر یزید چلا جائے اور ہمارے بے گور و کفن لاشیں جلتی ریتی پر پڑے ہوں، تو آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا۔ بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہا مولا ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ کہا اچھا اب جاؤ اپنی عورتوں کو بھی یہ پیغام دو کہ میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں کو پیغام ملا، چادریں پہن کے، عبایا پہن کے ایک مرتبہ حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں ہماری شہزادی فاطمہ کے وارث و فرزند، ارے کیا ہم بھی اس لائق ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں؟ کہا لشکر یزید چلا جائے گا، شاید تمہارے مرد اس کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو ہم سے وعدہ کرو کہ جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی نا، تو پانی بھرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر جاؤ گی۔ روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے ساری عورتوں نے وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ اب اپنے بچوں کو بھیجواؤ، ننھے ننھے بچے، اون و محمد کے ہمسن بچے۔ ایک مرتبہ خوشی کے عالم میں آگے بڑھے کہ اللہ آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ آ کے ہاتھ جوڑے مولا ہمیں کس لیے بلایا؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید کے ڈر سے نہ تمہارے باپ گھر سے باہر نکلیں، نہ تمہاری مائیں گھر سے باہر نکلیں، مجھ سے وعدہ کرو کہ کھیلتے کھیلتے کھیل کے بہانے فرات کے قریب آ جانا اور اپنی ننھی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ تم زمین تو نہیں کھود سکتے، تم قبر تو نہیں تیار کر سکتے، ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ تو 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، بتایا دین کا کام مرد بھی چاہیے، عورتیں بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، بس یہاں میرے آخری جملے آ گئے۔ اور کربلا میں آج بھی یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے عصر عاشور کے قریب ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو کفن پہن کر کندھوں پہ بیلچے رکھ کے دوڑتا ہوا اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آقا حسین کے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ کندھوں پہ بیلچے ہیں، ہاتھ میں ٹوکریاں ہیں، آواز دیتے ہوئے آتے ہیں آقا آپ نے ہمارے باپ سے، آپ نے ہماری ماں سے، آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم لاشیں دفن کریں، ہم آ گئے، ہم لاشیں دفن کرنا چاہتے رہے۔ لیکن اس وقت اگر ایک سوال میں اپنے آقا سجاد سے کر لیتا، اس وقت مولا آپ کے بابا کی آخری وصیت نے یہ بتایا کہ آپ کے بابا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا لاشا دفن نہ ہو تو کم از کم ایک مٹھی خاک ہی کوئی میرے لاشے پہ ڈال دے۔ یہی تو بچوں سے کہا نا، ایک مٹھی خاک۔ تو مولا اگر آپ لاشا دفن نہیں کر سکتے تھے کب 11 محرم کو، تو ایک مٹھی خاک ڈال دیتے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا آقا سجاد مجھے اور آپ کو کیا جواب دے گا؟ ارے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے رکھے گا، کہے گا ہائے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، وہ چاہے بھی تو بابا کے لاشے پہ مٹھی خاک کیسے ڈالے۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔